اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ زندگی جینے کا پیغام، دنیا کو کس نگاہ سے دیکھنا ہے اس کا پیغام لیے، آخرت کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے زندگی میں اور زندگی کا ہدف کیا ہے، اس کے حوالے سے مختلف پیغامات لے کر نہج البلاغہ ہمارے سامنے ہے۔ اب تک ہم کئی سیشنز کر چکے ہیں مختلف موضوعات پر جو ہم نہج البلاغہ سے سمجھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ در حقیقت عزیزان گرامی درس زندگی دیتا ہے ہمیں، لیسن آف لائف، زندگی کا درس دیتا ہے۔ علیکم السلام۔ کہ آپ اگر حقیقی معنوں میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو عبادت کے میدان میں بھی، عملی میدان میں بھی کس طرح سے آپ نے زندگی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم ذرا اس بات پر گفتگو کریں گے کہ دنیا کو کس نگاہ سے امیر المومنین دیکھتے تھے۔ آیا دنیا اس حد تک مذموم ہے امیر المومنین کی نگاہ میں، ان کی باتوں میں، جس طرح سے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں، یا ایک خاص قسم دنیا کی مذموم ہے امیر المومنین کے نزدیک؟ پوری دنیا نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں پہاڑ، پتھر، پانی اور زندگی کے وسائل فراہم کرنے کے جتنے بھی اساس ہیں وہ دنیا میں موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے آیا وہ دنیا مذموم ہے امیر المومنین کے نزدیک یا کوئی اور دنیا؟ اس پر بھی ہم کوشش کریں گے تفصیلی گفتگو کرنے میں۔ آج میں جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جس چیز کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ عبادت کی کیسی شکل آئی ہے، کس شکل میں پیش کیا گیا ہے عبادت کو امیر المومنین کے بیانات میں۔ دوسرے الفاظ میں عبادت کا کون سا چہرہ امیر المومنین علیہ السلام ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں عبادت ہو، کچھ یوں کہ عبادت کے روح کو ہمیں سمجھائے، نہ صرف شکل و صورت کو۔ خوب عبادت کی شکل سے ہم سب آشنا ہے، نماز میں رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، قراءت ہے، اس چیز سے تو ہم سب آشنا ہیں عبادت کے۔ ہم جانتے ہیں کہ عبادت میں کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز حرام ہے، یہ تو شکل عبادت تو ہے ہی، لیکن واقعاً روح عبادت بھی کیا ایسی ہے جس طرح سے ہمیں عبادت کی شکل نظر آتی ہے؟ عبادت کے دو پہلو ہیں عزیزان گرامی، اور ہم عام طور پر صرف اور صرف اس کے ایک پہلو کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ وہ کون سا پہلو ہے؟ وہ پہلو ہے جو چیزیں عبادت کی شکل و صورت ہے، صرف اور صرف جو چیزیں عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دی ہیں کہ ہماری عبادت ادا ہو جائے۔ مثلا رکوع واجب ہے، سجدہ واجب ہے، اس میں ایک ذکر واجب ہے، ان چیزوں پر ہم کامنلی کیا کرتے ہیں؟ فوکس کرتے ہیں۔ لیکن آیا واقعاً یہی حقیقت عبادت ہے؟ عبادت کی ریئلٹی کیا یہی ہے کہ انسان صرف اور صرف اپنا ہاتھ پیر تھکا دے اور کہیں الحمدللہ اور اٹھ کھڑا ہو جائے؟ یا عبادت کی روح کچھ اور ہے، حقیقت عبادت کچھ اور ہے، جہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے، جہاں تک رسائی لازمی ہے، اس نقطے تک ہمیں جانا ہے عبادت کے ذریعے سے۔ مثلا قرآن میں نماز کے حوالے سے فرمایا گیا الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے، فحشاء اور منکر سے انسان کو روکتی ہے۔ آئے دیکھیں ہماری نمازوں میں سے کتنی نمازیں ایسی ہیں جس نے اب تک ہمیں برائی سے روکا ہو، فحشاء و منکر سے روکا ہو۔ یا اس کے علاوہ مثلا نماز کو خدا کی یاد کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ آپ میں سے
ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی نمازیں ایسی ہوں کہ جو یاد خدا تک پہنچا ہو اپنی نماز کے ذریعے سے؟ اپنی نماز کو ذریعہ بنایا ہو اس نے کس کے لیے؟ یاد خدا کے لیے. کتنے ایسے لوگ ہیں. آئے دیکھیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، علی ابن ابی طالب علیہ السلام عبادت کے کون سے چہرے کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اس پر ذرا غور کیجیے. کیونکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نزدیک عبادت صرف یہ ڈھانچہ نہیں ہے، عبادت کا معنی عبادت اور روح عبادت کوئی اور چیز ہے، مختلف ہے امیر المومنین کے نزدیک. دوسرے الفاظ میں میں اگر کہوں تو یہ عبادت جس میں ہم اپنے بدن کو ایک طرح سے ورزش دیتے ہیں، وہ اس وقت جاندار ہو جاتی ہے، اس وقت ہم اسے عبادت کا نام دے سکتے ہیں جب عبادت کی روح اس میں پھونکی جائے، عبادت کا حقیقی معنی اس میں آ جائے. وہ حقیقی معنی کیا ہے؟ وہ معنی آسان الفاظ میں کہوں کہ آپ عبادت انجام دیتے ہوئے ایک الگ دنیا میں چلے جائیں. بھائی ایک نئی دنیا میں آپ چلے جائیں، یہ دنیا نہیں جو آپ کے چاروں طرف کو گھیرے ہوئے ہے، ایک ایسی دنیا جس میں مختلف دل کی کیفیتیں ہوں، خوبصورت لذت بخش ایک خاص اور خوبصورت زندگی انسان کو وہاں دیکھنے کو ملے. اس عبادت تک پہنچنا امیر المومنین علیہ السلام کے نزدیک مقصد نماز ہے، مقصد روزہ ہے. بہت ساری باتیں آئی ہیں نہج البلاغہ میں اس حوالے سے، بہت زیادہ. کبھی بات ہوتی ہے نہج البلاغہ میں حقیقی عبادت انجام دینے والوں کے حوالے سے کہ وہ لوگ کیسے ہیں جو حقیقی عبادت انجام دیتے ہیں، ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں، ان کے دن کیسے گزرتے ہیں، ان کا وقت کیسے گزرتا ہے، حقیقی عبادت انجام دینے والے کیسے ہوتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، بولتے کیسے ہیں. دوسرے الفاظ میں ان کے گفتار و کردار و رفتار کو بیان کیا گیا ہے، ان کے نماز کی کوالٹی کو بیان کیا گیا ہے. ایک یہ ہے. کبھی کبھار رات میں جاگ کر اللہ کی یاد میں اٹھ کر رہنے والوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے. کبھی کبھار ان دلی کیفیتوں کے بارے میں مولا نے فرمایا ہے کہ واقعاً حقیقت عبادت تک جب بندہ پہنچتا ہے یا تھوڑا سا اس حقیقت کو جو چھو لے، اس کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں، یہ مولا نے اس پر گفتگو کی ہے. اور کون کون سی غیبی عنایات اسے ملتی ہیں، کون کون سے تحفے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیتا ہے، اس پر بھی گفتگو ہوئی ہے نہج البلاغہ میں. اور کس طرح سے انسان کو دور کرتا ہے برے کاموں سے، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی کہ گناہ سے دوری، برے صفات سے دوری، بد اخلاقی سے دوری کیسے ممکن ہے، اس پر بھی گفتگو ہوئی ہے نہج البلاغہ میں. آئیں دیکھیں ذرا سب سے پہلے ان لوگوں کے حوالے سے مولا نے کیا فرمایا ہے جو لوگ حقیقی عبادت کرتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف الفاظ کی طرف توجہ نہ دیں. ان باتوں کو جب آپ سوچتے ہیں، سنتے ہیں، تو سوچیں کہ آیا واقعاً میری عبادت بھی ایسی ہے، یا اگر نہ ہو تو آیا میری عبادت میں، میرے سجدے میں، میری نماز میں اور میرے ذکر میں، آیا میری عبادات میں یہ مہک آتی ہے کہ میں کہہ سکوں کہ وہ عبادت ہے جس کی توصیف و تشریح و تعریف امیر المومنین علیہ السلام نے کی ہے. آیا میں ورشپنگ، خدا کی پرستش اس انداز میں کرتا ہوں کہ اس کا مقصد واقعاً یاد خدا میرے دل کے اندر ہو، اور میں اپنے حرکات اور سکنات کو اسی بیس پر منظم کروں، اسی بیس پر میں رکھوں اور کہوں کہ بھئی میں نے زندگی گزارنی ہے تو میری زندگی میں ہر محور اسی علم کے گرد گھومے گا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ جو کہیں گے
میں ہاں انجام دوں گا، اور خدا جس چیز سے دوری کا فرمائے گا میں اس سے دور ہو جاؤں گا۔ آیا واقعاً ایسا ہے؟ The main thing which we have to emphasize، جس پر emphasization کرنے کی تاکید کی ضرورت ہے میرے سننے والوں، وہ یہی ہے کہ ہم اس سٹیج پر اگر نہ پہنچ سکے تو ایٹ لیسٹ ہماری عبادتوں کے اندر یہ مہک اور یہ خوشبو ایٹ لیسٹ آ جائے کہ ہم کہہ سکیں کہ واقعی یہ ایک عبادت ہے، یہ مجھے ایک الگ دنیا دکھا رہی ہے، یہ عبادتیں ایک الگ جگہ پر لے کے جا رہی ہیں، یہ عبادتیں جس میں وہ دنیا نہیں دکھتی جو میں دیکھتا رہتا ہوں، وہ احساسات نہیں ہیں اس میں جو میں عام طور پر محسوس کرتا رہتا ہوں، سم تھنگ ایلس، کوئی دوسری چیز ہے جس کا شاید میں نے کبھی احساس نہیں کیا تھا، ایک معنوی اور ایک اسپریچول لذت ہے، روحانی ایک لذت ہے جہاں تک میں جانا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، جب آپ اس لذت تک پہنچیں گے، جب آپ اس حقیقت تک پہنچیں گے، جب آپ اس میننگ تک پہنچیں گے عبادت کے، دوسرے الفاظ میں روح عبادت تک جب آپ پہنچیں گے، تب آپ کو لگے گا کہ واقعاً مجھے میری زندگی کس طرح سے کرنی چاہیے، کیسے میری نماز مجھے روکے گی برائی سے، تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا۔ دیکھیں کیسے لوگ تھے جو اس مقام پر پہنچے ہیں۔ مولا امیر المومنین نے بہت خوبصورت بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں ان کی راتیں کیسی ہیں، اما اللیل، ان کی راتیں، جو لوگ اپنے دلوں کے اندر یاد خدا کو پروان چڑھاتے رہتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر خدا ہی خدا ہے، تو ہی تو ہے،